بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مشہور ترین نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرہ کے لیے آپ کی شان میں مکمل سورہ یوسف نازل فرمائی، جس میں آپ کی زندگی کے حالات، آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی 27 آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے 26 مرتبہ آپ کا تذکرہ سورہ یوسف میں ہے اور 1 مرتبہ آپ کا تذکرہ دوسری سورت میں ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ارم میں ہوئی۔ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ 12 بھائیوں میں سے آپ اور بنیامین حقیقی بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ حکومت اور سلطنت سے بھی نوازا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حائضہ عورت اور جنوبی یعنی ناپاک آدمی مسجد میں داخل نہ ہوا کرے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے حیض، نفاس اور جنابت سے پاک ہونا لازمی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو آپ فرماتے تھے، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ اب ایک بات سمجھ، مریض کو دیکھنے جانا ہے تو اسے تسلی دینی ہے۔ مریض کو جب بھی دیکھنے جانے سے کیا کرنا ہے؟ تسلی دینی ہے۔ اگر مریض کی طبیعت کے موافق ہو، اگر اس کا دل چاہ رہا ہو، اس سے بیٹھ کر بات کرنی ہے، ورنہ اس کو لواحقین کو مل کر اپنی حاضری لگوا کر زبردستی مریض کے اوپر مسلط نہیں ہونا۔ اگر آپ کو اس بارے میں صحیح علم ہو، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں کوئی بات کہتے ہیں، اور نہیں کہنا فلاں بندہ ایسا بیمار تھا، اسی بیماری سے مر گیا ہے، فلاں ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، چلو یہاں لے آئے تو ٹھیک ہے، اور فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو تسلی دیتے تھے، مریض کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی، ایسی بات کرنی ہے جس سے مریض کے دل میں قوت مدافعت پیدا ہو، بیماری سے لڑنے کی قوت پیدا ہو۔ ایک فضیلت والا عمل غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیوہ اور غریب لوگوں کے کاموں میں کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ بیوہ اور غریب لوگوں کے کاموں میں مدد کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں۔ اور اللہ نے بتایا اللہ شرک کو نہیں معاف کریں گے، کیونکہ شرک کرنا ایسے ہے کہ اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولنا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا نا، اس نے گویا اللہ کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اولاد دینے والے اللہ بھی ہیں، کوئی اور بھی ہیں؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے بیویاں بنانے والے فلاں ہیں؟ اعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ بیوی نہیں بنا سکتے؟ اللہ قسمت نہیں سنوار سکتے؟ تو اللہ کو اس کے ناپسند ہے شرک کرنا،
کہ شرک کرنے والا اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کیرل میں ہمارے بزرگ ہیں قاری عبدالمجید صاحب، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمیں شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اطرد اسقف الناس، اشفنا انت الشافي، الشفاء لا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا ارحم